السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم سیدہ معاذہ خزرجیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ پاک دامن خاتون ہیں، نام معاذہ، والد کا نام عبداللہ بن جبیر تھا۔ یہ غلام تھیں اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول ان کا آقا تھا، یعنی عبداللہ بن ابی کی یہ کنیز تھی۔ جب وہ مسلمان ہو گئیں تو اسلام ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو گئیں۔ اسلام کے بنیادی اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی کا سفر طے کرنے لگی، کیونکہ اسلام عورت کی عفت و عصمت اور عزت و شرف کی حفاظت کا داعی ہے۔ سیدہ معاذہ نے بھی اسلام قبول کر کے عفت و عصمت کی حفاظت کو اپنا شعار بنا لیا، لیکن اس کے آقا یعنی منافقین کے سردار کی رائے معاذہ کی رائے کے خلاف تھی۔ اصل میں یہ فرق ہوتا ہے مومن اور منافق میں۔ مومن جو حکم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، اس کے برعکس منافق کیا کہتا ہے؟ اوپر سے کہتا ہے سمعنا اور اندر سے کہتا ہے عصینا، یعنی میں نے سن لیا ہے، اگر دل چاہے گا تو مان لوں گا اور دل نہیں چاہے گا تو نہیں مانوں گا، اور زیادہ تر رجحان نہ ماننے ہی کی طرف ہوتا ہے ان کا۔ تو بات یہ کہ ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کیونکہ ایمان اطاعت سکھاتا ہے۔ ایمان صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے، تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر عمل نہ ہو تو پھر انسان عملی منافقت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، منافقت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اعتقادی اور دوسری عملی۔ اعتقادی منافق جس کا دل اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے اور جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ان سب چیزوں سے وہ انکار کرے، یعنی اس کے دل میں دین کی کسی بھی طرح کی محبت نہ ہو اور بلکہ دین سے الٹا نفرت کرتا ہو۔ اور دوسری اعتقادی منافق کے برعکس جو عملی منافق ہے اس کے دل میں کبھی چراغ جلتا ہے اور کبھی بجھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عمل اس کی سوچ کے خلاف ہوتا ہے، یعنی وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں۔ یہ دو رخا انسان ہوتا ہے، وہ تنہائی میں کچھ ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے کچھ اور۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت کی پاسداری نہیں کرتا، یعنی امانت میں خیانت کرتا ہے، اور اگر کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، یعنی آخری درجہ تک بد اخلاق ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس مومن کی سوچ بھی اچھی ہو، اس کا دل بھی اچھا ہو، اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، اور اس کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی بہترین ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک کردار ہے کنیز کا، جو اسلام لانے کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہتی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، دونوں بالکل ایک دوسرے کے برعکس جا رہے ہیں۔ تو منافقین کے سردار کی رائے معاذہ کی رائے کے خلاف تھی، یہ اس حرام کام سے بچنا چاہتی تھی، اور یہ منافق سردار جو ہے اپنی کنیز کو مجبور کرتا تھا اس برے کام کے لیے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے ایمان کے ہونے اور نہ ہونے سے۔ دین اسلام کے ساتھ معاذہ کی وابستگی اسے پسند نہیں تھی، اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ اسے اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ وہ نور کی طرح پاکیزہ اور برف کی طرح صاف شفاف زندگی بسر کرے، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی شہرت داغدار ہو، اس کی عزت و شرف خراب ہو، اور وہ کیچڑ دلدل اور گندگی میں لت پت ہو جائے، یعنی وہ زنا کرتی رہے۔
اسلام نے عورت کی زندگی میں سب سے بڑھ کر اہمیت اور اولویت اس کی عفت و عصمت کو دی ہے۔ اسلام میں عورت کی عزت و شرف کو سب سے بڑھ کر حیثیت دی گئی ہے، اور یہ تصور دیا ہے کہ عورت اپنی عصمت کی حفاظت کرے گی تو وہ عزت کی زندگی بسر کرے گی، اور اگر اس نے اپنی عصمت کو پامال کر دیا تو پھر معاشرے میں اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی۔ عورت بے راہ روی پر اتر آئے تو معاشرے میں وہ نہایت ہی گھٹیا اور رذیل سمجھی جاتی ہے، اور اللہ کی نظر سے بھی گر جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں، صرف قرآن کریم پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ بحیثیت خاتون کے مجھے اور آپ کو اپنی نگاہیں اور اپنی شرمگاہ، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا نہایت ضروری ہے، بلکہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سب یہ مرضی اور پسند کی بات نہیں ہے۔ سیدہ معاذ رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے کے بعد یہ پیشہ ان کے نزدیک نہایت قبیح پیشہ تھا، اور یہ راستہ نہایت گندا راستہ تھا، تو وہ کیسے اس کو اپنا سکتی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاذہ کو حسن و جمال کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے حسن و جمال کو لالچی اور عیاش لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ ان کے فاسق و فاجر آقا کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے پاکیزہ جسم کو فحاشی کی نظر کر دے، تاکہ اس کے ذریعے سے وافر مقدار میں مال و دولت حاصل ہو۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ دوسروں کے لیے بدبختی کا سبب بن رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی کنیز کو فحاشی کے دلدل میں پھنسا کر اس کے حسن و جمال سے مالی فائدہ حاصل کیا جائے۔ اس بد باطن نے ارادہ کیا کہ اس کے پاکیزہ جسم کو رذالت، ضلالت اور فتنہ فساد کی وادی کے کیچڑ میں پھینک کر بھونڈے طریقے سے مال کمائے، یعنی غلط طریقے سے، برے طریقے سے، جس میں دین کی رمق نہ ہو اور اس کا ضمیر مردہ ہو جائے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مال کس ذریعے سے حاصل ہو، بس اس کی یہ دلی خواہش تھی کہ مال آنا چاہیے، خواہ کسی بھی ذریعے سے ہے، حلال ذریعہ ہو یا حرام، اسے ہر صورت مال سے غرض ہوتی تھی۔ اس نے شرم و حیا کا نقاب اتار دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی ایمان سے تہی دامن ہو چکا تھا، اور اس نے منافقت اور ذلت و رسوائی کا لباس پہن لیا تھا۔ وہ اب انسانی عزت و شرافت کی حفاظت کیوں کرتا؟ معاذہ کو قحبہ گری کرنے پر مجبور کرنے کی آزمائش۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول نے معاذہ پر واضح کر دیا کہ وہ اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ دھندہ اختیار کرے۔ جو شخص بھی اس کو مال کی پیشکش کرے وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے۔ اس بد باطن کی رائے یہ تھی کہ زنا بھی ایک کاروبار ہے۔ استغفر اللہ۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی یہ کاروبار بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اس بدبخت کے پیش نظر یہ تھا کہ ہر صورت وافر مقدار میں مال و دولت اس کے ہاتھ لگے۔ معاذہ عبداللہ بن ابی کی کنیز تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر وہ کام کرے جو اس کی منشا کے مطابق ہو، لیکن ایماندار اور پاکیزہ سیرت سیدہ معاذہ نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ بھلا دین اسلام کے خلاف حرام کام کے ارتکاب کے لیے اس کی اطاعت کس طرح اختیار کر سکتی تھی؟ اس نے انکار کر دیا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ دین اسلام سے وابستہ ہونا تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص احسان تھا۔ دین اسلام تو اس کے نزدیک زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، جبکہ قرآن کریم اس کو یہ پیغام دیتا تھا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن
فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ سورۃ النور آیت نمبر 33۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائے انہیں چاہیے کہ وہ عفت مآبی اختیار کرے، یعنی جن لڑکیوں کی شادی نہ ہو انہیں چاہیے کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اب کیا سیدہ معاذہ اپنے آقا کی اطاعت کرے یا اپنے خالق کی اطاعت اختیار کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے کہ جس نے یہ ارشاد فرمایا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے معاملے میں مخلوق کی اطاعت اختیار نہیں کی جائے گی۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعت علی المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ہر مسلمان شخص پر سننا اور ماننا واجب ہے، جو اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو اس پر سننا اور ماننا واجب نہیں ہے۔ یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے والدین اور آپ کے شوہر بھی اگر وہ آپ کو دین سے ہٹنے کا کوئی ایسا عمل بتاتے ہیں جس میں دین میں شر پیدا ہوتا ہے یا اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے رسول کی ناراضگی آتی ہے تو ان کی بھی بات نہیں ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں یا کوئی اس طرح سے غلط کام، گناہ کا کام، تو ان کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے، اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، فوراً قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کا مضبوط اور راسخ ایمان اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اس کے لیے زندگی ہے۔ جو اس دعوت کو قبول کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو زندگی بخشنے والی ہے۔ جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور سب اسی کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ سیدہ معاذہ رضی اللہ عنہ کے فاسق و فاجر آقا کی دعوت ہلاکت، تباہی اور سراسر نقصان کی طرف تھی۔ وہ اس دعوت کو کس طرح پسند کر سکتی تھی؟ وہ بھلا اس دعوت کو کس طرح غور سے سنتی اور لبیک کہتی؟ وہ ایک عالمہ و فاضلہ اور شریف خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہوئے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، کسی اگلے پچھلے پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور نہ ہی معروف کاموں میں اللہ و رسول کی نافرمانی کریں گی۔ یہ ظالم و گنہگار اپنی کنیز معاذہ کو یہ دعوت دیتا تھا کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے توحید، عفت و پاک دامنی کے عہد کو توڑ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے دستکش ہو جائے، اور وہ انہیں انگیخت کرتا تھا کہ اپنے خالق کی نافرمانی اختیار کرے، لیکن افسوس صد افسوس وہ سیدہ معاذہ کو کس چیز کی طرف دعوت دیتا؟ سیدہ معاذہ کے ایمان کی جڑیں بڑی گہری ہو چکی تھیں۔ عبداللہ بن ابی جیسے ظالم اور کمینے شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ سیدہ معاذہ کی راہ میں روڑے اٹکا سکتا، کیونکہ سیدہ معاذہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کے جملہ شرائط کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہوئے سن لیا تھا فی مستعطن
وتقتن، جس قدر تم استطاعت اور طاقت رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن ابی اپنی دھونس دھاندلی، گمراہی و سرکشی میں مسلسل آگے بڑھتا رہا اور اس نے اپنی گھٹیا مطالبات کو بار بار دہرایا، تو سیدہ معاذہ نے اس سے کہا کہ اسلام جسے میں نے قبول کیا اس کی صداقت پر میں ایمان لے آئی ہوں اور اس کو میں نے اپنے عقیدے کا جز بنا لیا ہے۔ وہ مجھے اس سے روکتا ہے کہ میں تیرے مطالبے کو پورا کروں۔ اسلام مجھے اس کام سے روکتا ہے جو میرے رب کے غضب کا باعث بنے۔ جب سیدہ معاذہ رضی اللہ عنہا نے جذبہ ایمان سے سرشار ہو کر یہ باتیں کی تو عبداللہ بن ابی پر دیوانگی کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ بھڑک اٹھا، اسے گالیاں دینے اور مارنے لگا، وہ بد زبانی اور ہرزہ سرائی کا بھرپور مظاہرہ کرنے پر اتر آیا۔ وہ اپنی گندی زبان سے ایسے نازیبا کلمات نکالنے لگا کہ علی الامان والحفیظ۔ وہ بدبخت ظالم کہنے لگا، اے معاذہ، کان کھول کر میری بات سن لو، تو میری ملکیت ہے، تجھے وہی کچھ کرنا ہوگا جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ وہ احمق اس بات کو بھول گیا کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک تو ایک غالب اللہ ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس حقیقت کو بھول گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال کو زیادہ فائدہ بہم پہنچائے۔ صبر کے بعد مصیبت سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ سیدہ معاذہ نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کی مار پیٹ اور گالی گلوچ کو انتہائی صبر سے برداشت کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر التجائیں کرنے لگی کہ وہ اسے لغزش سے بچائے اور ہر طرح کی غلط کاری سے محفوظ رکھے، اس کی کمزوری و ناتوائی پر رحم کھائے اور اپنی طرف سے اس کی خاص مدد کرے۔ بلا شبہ وہ بڑی طاقت والا ہے۔ معاذہ نے اس کی اذا رسانی پر مسلسل صبر کیا، لیکن اس ناہنجار کے مطالبے کو کبھی قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غم و انداز سے نجات دے دی اور اس کی مصیبت کو زائل کر دیا۔ ایک مسلمان نے جب معاذہ پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے بارے میں سنا تو وہ اس کے ظالم بدماش آقا عبداللہ بن ابی کے پاس آیا اور معاذہ کو اس سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اب اللہ کے علاوہ اس پر کسی کی حکمرانی نہ رہی۔ اس طرح سیدہ معاذہ آزاد ہو گئی۔ ادھر بنو عمرو بن عوف قبیلے کے ایک سہل بن قرط نامی شخص نے اس سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی ہے۔ بیٹے کا نام عبداللہ اور بیٹی کا نام سعید تھا۔ یہ دونوں انصار میں بڑے مشہور عالم و فاضل ہوئے۔ سیدہ معاذہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند سہل بن قرطہ کے ساتھ بڑی خوشگوار زندگی بسر کی، لیکن وہ جلد ہی داعی اجل کو لبیک کہتا ہوا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب سیدہ معاذہ کی عدت پوری ہوئی تو اس کے ساتھ عامر بن عدی نے شادی کر لی۔ اللہ نے انہیں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا اور سیدہ معاذہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری اولاد کی تربیت اسلام کی بنیادی اصولوں کے مطابق کی اور ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دی۔ سیدہ معاذہ رضی اللہ عنہا نے حرام کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیا۔ شریعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ اور عمدہ اولاد سے نوازا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ مومنون کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض برتنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی کنیزوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے میں وہ ملامت زدہ نہیں ہے۔ جس نے اس کے علاوہ چاہا تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ سیدہ معاذہ رضی اللہ عنہا اپنے اللہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر کاربند رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں گناہ اور فسق و فجور کے دلدل سے بچا لیا
اور کفر و ضلالت سے بچا کر سعادت و خوشبختی کے انعامات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ سیرت اور عفت مآب سیدہ معاذہ رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت کی مہمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی ہدایت کے راستے پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو ہدایت عطا کر کے اللہ ان کو باپردہ بنا دے، ان کو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کل امت کو اللہ صحیح راستے پر، صراط المستقیم پر چلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے اور فسق و فجور کے دلدل سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے ہر فتنے سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما لے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔